باقاعدہ کارروائی کے آغاز سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں آج کی محفل کے صدر محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، اسٹیج کے اوپر اپنی مخصوص نشست پر تشریف رکھیں۔ اس کے بعد میں گزارش کرتا ہوں جناب جسٹس وجیہ الدین احمد صاحب سے، جو آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی ہیں، وہ بھی اسٹیج پر اپنی نشست پر تشریف لائیں۔ ہماری آج کی اس نشست کے جو دو بقیہ پریزنٹرز ہیں یا دو بقیہ جو لیکچرز ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر طاہر ابرار صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ تشریف لائیں، اسٹیج پر تشریف رکھیں۔ اس کے بعد میں گزارش کرتا ہوں پروفیسر میاں محمد اکرم صاحب سے کہ وہ بھی تشریف لائیں، اسٹیج پر تشریف رکھیں۔ ہماری جو نشست کل ہوگی اس کے ایک مقرر یہاں تشریف فرما ہیں جناب عبدالودود خان صاحب، میری گزارش ہے ان سے کہ وہ بھی تشریف لے آئیں، یہاں پر اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ حضرات، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ انجمن خدام القرآن جس کی دعوت پر آپ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں، اس کا ایک بہت ہی مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور آج سے لگ بھگ 33 سال قبل سن 1972 میں اس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ جب یہ انجمن قائم کی گئی تھی اس وقت اس کے اغراض و مقاصد جو طے کیے گئے تھے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ چونکہ ہمیں اس امر کا شدید احساس ہے کہ اسلام کی نشأت ثانیہ اور غلبہ دین حق کے دور ثانی کا خواب امت مسلمہ میں تجدید ایمان کی عمومی تحریک کے بغیر شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے لازم ہے کہ اولاً منبع ایمان و یقین یعنی قرآن حکیم کے علم و حکمت کی وسیع پیمانے پر تشہیر و اشاعت کا اہتمام کیا جائے۔ لہٰذا ہم چند خادمان کتاب مبین مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کے قیام کا فیصلہ کرتے ہیں، جو کہ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب موصوف کی رہنمائی میں مندرجہ ذیل مقاصد کے لیے کوشاں ہوگی۔ نمبر 1، عربی زبان کی تعلیم و ترویج۔ نمبر 2، قرآن مجید کے مطالعے کی عام ترغیب و تشویق۔ نمبر 3، علوم قرآنی کی عمومی نشر و اشاعت۔ نمبر 4، ایسے نوجوانوں کی مناسب تعلیم و تربیت جو تعلیم و تعلم قرآن کو مقصد زندگی بنا لیں۔ اور نمبر 5، ایک ایسی قرآن اکیڈمی کا قیام جو قرآن حکیم کے فلسفہ و حکمت کو وقت کی اعلیٰ ترین علمی سطح پر پیش کر سکے۔ یہ جو مقاصد، اغراض و مقاصد اس وقت متعین کیے گئے تھے، بحمد اللہ ان پر مناسب انداز میں پیش رفت جاری ہے۔ عربی زبان کی تعلیم و ترویج کے لیے بہت سے پروگرامز جو ہیں وہ شروع کیے گئے۔ قرآن مجید کے مطالعے کی اور دروس قرآن کی جو ہے محافل کا انعقاد، وہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ مرکزی انجمن خدام القرآن کے تحت جو ہے بہت سے مقامات پر جاری ہے۔ اور اب تو اس قرآن مجید کے پیغام کو پھیلانے کے لیے انٹرنیٹ اور کیبل کے ذریعے سے جو وسائل میسر آئے ہیں، اس کے نتیجے کے طور پر آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ پیغام، قرآن کا یہ پیغام اور رجوع الی القرآن کی یہ تحریک جو ہے، اس کا تعارف دور دور تک پہنچ چکا ہے، اور اس کی کیفیات کو صحیح طور پر بیان کرنا آسان نہیں ہے، جس طرح سے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے، ہم بیٹھتے ہیں یہاں پر لاہور میں تو جس طرح سے لوگوں کا رابطہ دور دور کے علاقوں سے ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے قرآن اکیڈمی بھی بحمداللہ قائم کر دی گئی تھی، اور قرآن اکیڈمی نے اپنے ان تمام مقاصد کے لیے عملی طور پر بہت سی جو ہے اقدامات کیے ہیں۔ 1 سالہ رجوع الی القرآن یہ انجمن خدام القرآن کے تحت ایک کورس ہوتا ہے جس میں پڑھے لکھے لوگوں کو، جو گریجویٹس ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو پروفیشنلز ہیں، انہیں یہاں پر 1 سال کے لیے 9 ماہ کے لیے جو ہے یہاں پر قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی ہے، عربی زبان کی تعلیم ہے،
اور انہیں اس کام کے لیے تیار کیا جاتا ہے کہ وہ اس تجدید ایمان کی دعوت کو لے کر آگے بڑھ سکیں۔ اسی طریقے سے قرآن کالج ایک قائم کیا گیا ہے، یہ وہی کالج ہے جس کے آڈیٹوریم میں اس وقت آپ حضرات تشریف فرما ہیں۔ یہاں پر انٹرمیڈیٹ اور بی اے کی سطح پر جو ہے تعلیم دی جاتی ہے نوجوانوں کو، اور ساتھ قرآن مجید سے جو ہے روشناس کرایا جاتا ہے۔ اور انجمن خدام القرآن کے تحت بہت سے علمی، تحقیقی اور تصنیفی کام جو ہیں اس سے پہلے بھی ہو رہے ہیں۔ کئی مجلے ہیں جو جاری ہیں، جو یہاں سے جو ہے چھپ رہے ہیں اور لوگوں تک یہ دعوت پہنچا رہے ہیں۔ اور اسی انجمن کے تحت قرآن اکیڈمی لاہور میں سال 2004 میں اسلامک ریسرچ اینڈ ٹریننگ سیکشن کا قیام جو ہے عمل میں لایا گیا ہے، تاکہ وہ جو کام ہے بحث و تحقیق کا کام، ریسرچ کا کام، اسے مزید جو ہے بھرپور انداز میں اور پروگریسولی جو ہے اسے آگے بڑھایا جا سکے۔ آج کی یہ جو محفل ہے، آج کی یہ نشست ہے، اور کل بھی انشاءاللہ نشست یہاں ہوگی، اس کا دوسرا حصہ وہ اسی سیکشن کے تحت جو ہے منعقد کر رہے ہیں۔ اس انجمن خدام القرآن مرکزی انجمن کی کئی جو ہے وہ سسٹر آرگنائزیشنز مختلف شہروں میں بھی قائم ہیں۔ قرآن اکیڈمیز بھی تقریباً تمام جو بڑے بڑے شہر ہیں پاکستان میں وہاں پر کام کر رہی ہیں، اور الحمدللہ یہی کاز جو ہے وہ آگے بڑھا رہی ہیں۔ تو میں آپ حضرات کو اس کے تعارف کے ساتھ اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ حضرات بھی اگر اس مقصد کے ساتھ اتفاق رکھتے ہوں اور کوئی کسی قسم کا تعاون جو ہے وہ اس کے ساتھ کرنا چاہیں، اس کے ساتھ شراکت کرنا چاہیں، تو اس کے لیے میں آپ حضرات کو دعوت دیتا ہوں۔ اس کے بہت سے طریقے ممکن ہیں۔ انجمن کے کچھ جو ہے تعارفی لٹریچر نیچے دستیاب ہے، سٹال لگا ہوا ہے باہر نیچے فائر میں، وہاں پر آپ کو مل جائے گا۔ اسی طرح سے ممبرشپ فارم بھی مل جائیں گے۔ انجمن کا جو خبر نامہ ہے جو ہم شائع کرتے ہیں جو اس کی ایکٹیویٹیز کے، وہ بھی وہاں نیچے دستیاب ہے، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں وہاں سے۔ اور ایک ہینڈ بل ابھی آپ کو یہاں تقسیم کیا گیا ہے جس میں خوشخبری کا ایک عنوان ہے۔ اس کی پشت پر جو ہے آپ کے لیے ممکن ہے کہ اگر کوئی آج کی نشست یا کل کی نشست سے متعلق سوال کرنا چاہیں تو وہ سوال جو ہے وہ آپ اس پر لکھ سکتے ہیں، یا اس میں ہمارے کام کے ساتھ کسی قسم کی کا تعاون آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں لکھ کے بھیج سکتے ہیں اس میں۔ تو یہ انجمن خدام القرآن کا مختصر سا تعارف ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ہم نے یہ جو 2 روزہ پروگرام مرتب کیا ہے اس کا پس منظر کیا ہے، کیا موٹیویشن ہے، اس کے ضمن میں میں نے ایک مختصر سی تحریر جو ہے وہ لکھی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ آغاز میں وہ آپ کے سامنے پڑھ دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس کے لیے ہمارے پیش نظر مقصد کیا ہے اور ہم کیا چاہتے ہیں اس پروگرام سے۔ اس تحریر کا عنوان ہے از ربا آخر چہ می زائد فتن، ربا سے سوائے فتنے کے اور کیا بڑھ سکتا ہے، کس چیز کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ علامہ اقبال کے ایک شعر کا ایک مصرع ہے جو اس کو عنوان بنایا ہے۔ اسلام کے بارے میں یہ بات بلا جھجک اور بغیر کسی تکلف کے کہی جا سکتی ہے کہ اس کی تعلیمات انسانی زندگی کے ہر گوشے پر محیط ہیں۔ اسی طرح اس معاملے میں بھی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا کہ اسلام اپنی اصل کے اعتبار سے ایک ہمہ گیر اکائی ہے، یعنی اسلام کے ایمانی اور اعتقادی امور کا انفرادی اور اجتماعی اعمال و افعال سے ایسا ہی تعلق ہے جیسا انسانی جسم کا جان اور روح سے۔ اسی طرح کا معاملہ انفرادی اور اجتماعی معاملات اور اجتماعیت کے مختلف گوشوں کا آپس میں بھی ہے۔ معاشی امور کے ضمن میں جو احکام دیے گئے ہیں ان کا ایمانیات سے تو تعلق ہے ہی، سماجی و معاشرتی مقاصد سے بھی گہرا ربط و تعلق ہے۔ ربا یعنی سود اس کی بہترین مثال ہے۔ بظاہر یہ ایک معاشی لین دین کا معاملہ ہے، لیکن اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو اعتقادی سطح پر یہ اللہ پر ایمان و توکل کا براہ راست ناقض ہے، انسانی جان کی تیرگی اور قلب و روح کی قساوت کی علامت ہے۔ یہ بھی اصل میں علامہ اقبال کے ایک شعر کا جو ہے وہ ترجمہ ہے، اور اس مصرے کا جس میں انہوں نے کہا از ربا جاں تیرا دل چوں خشت و سنگ، اور بین الانسانی معاشرتی اقدار کے لیے محیب افریت کی مانند ہے۔ علامہ نے فرمایا تھا کہ آدمی در رندہ بے دندان و چنگ، شاید اسی بنا پر فرمایا ہے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس قوم میں اللہ پر ایمان کے دعوے کے باوجود ربا کے معاملات غلبہ پالیں اس قوم کو غربت و افلاس کے عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔
حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من قوم یظہر فیہم الربا الا واخذوا بالسنہ وما من قوم یظہر فیہم الرشا الا واخذوا بالرعب، کہ جس قوم میں ربا جو ہے عام ہو جاتا ہے، وہ غلبہ پا لیتا ہے ربا کے معاملات، اسے قحط کے عذاب میں پکڑ لیا جاتا ہے، اور جس قوم میں رشوت عام ہو جاتی ہے، رشوت کا لین دین، اسے رعب کے عذاب میں پکڑ لیا جاتا ہے، وہ قوم جو ہے وہ ڈرپوک ہو جاتی ہے، مرعوب ہو جاتی۔ حدیث مبارکہ میں بیان کردہ اس وعید کو جان لینے کے بعد اس حقیقت کو سمجھ لینا چندہ مشکل نہیں رہتا کہ ہمارے ملک میں مبینہ طور پر بیرونی سطح پر کشکول شکنی کے باوجود اور زر مبادلہ کے ذخائر میں ریکارڈ اضافے کے علی الرغم غربت میں روز افزوں اضافے اور عام آدمی کی معاشی پریشانیوں میں آف دا ریکارڈ ترقی کا اصل سبب کیا ہے؟ گویا اصل سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے بغاوت کی ہے، اس نظام جو ربا کا نظام ہے اسے جو ہے چھوڑنے پر تیار نہیں ہے، لہٰذا یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے جو ہم پر مسلط کر دیا گیا۔ حقیقت کے پیش نظر کس قدر قابل افسوس بات ہے کہ آج 57 برس گزرنے کے بعد بھی صورتحال یہ ہے کہ اسلام کے نام پر حاصل کیے جانے والا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان اس ام الخبائث یعنی سود کے حوالے سے اسی مقام پر کھڑا ہے جہاں 57 برس پہلے تھا، بلکہ بعض حوالوں سے ترقی معکوس کا شکار ہے۔ قائد اعظم نے 1948 میں اسٹیٹ بینک کی عمارت کی افتتاح کے موقع پر واشکاف الفاظ میں وہ حقیقت بیان کر دی تھی جو مذکورہ بالا حدیث میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے منکشف کی تھی۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ مغرب کے سود پر مبنی معاشی نظام نے انسانیت کو سوائے پسماندگی اور محرومی کے کچھ نہیں دیا۔ یہ ان کی انگلش میں تقریر تھی جس کا پورا اقتباس جو ہے وہ موجود ہے ہمارے پاس۔ انسانی مسائل کم ہونے کے بجائے زیادہ سے زیادہ کی جانب گامزن ہیں۔ اپنی اسی تاریخی تقریر میں قائد اعظم نے ماہرین معاشیات کو اسلامی اصولوں پر مبنی نظام وضع کرنے کا ٹاسک دیا تھا تاکہ ایک حقیقی فلاحی اسلامی ریاست کے تقاضے پورے کیے جا سکیں۔ گزشتہ 57 برس کے دوران معیشت کو سود سے پاک کرنے کے ضمن میں کئی کوششیں بھی ہوئی ہیں، یہ نہیں ہے کہ اس معاملے میں کوئی کوشش نہیں ہوئی، کوششیں ہوتی رہی ہیں، صرف چند کا اشارتاً ذکر مفید رہے گا۔ 1969 میں 1969 اسلامی آئیڈیالوجی کونسل، جسے بعد میں کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کہا جاتا تھا، نے یہ فیصلہ دیا کہ بینک انٹرسٹ ربا ہے، لہٰذا اسے ملکی معیشت سے دیس نکالا دیا جائے۔ پھر اسی کونسل نے 1980 میں بلا سود نظام معیشت پر تفصیلی رپورٹ مرتب کر کے حکومت وقت کو پیش کی۔ بعد ازاں 1984 میں مارک اپ فائنانسنگ پر تنبیہی رپورٹ جاری کر کے کونسل نے اپنی ہی سابقہ رپورٹ کی بعض کمزوریوں کا ازالہ کر دیا۔ اس پر میں انشاءاللہ تفصیلاً کل جو ہے کچھ گفتگو کروں گا کہ وہ کیا کمزوریاں تھیں جس کے نتیجے میں انہیں ایک ریوائزڈ رپورٹ پیش کرنی پڑی۔ اس کے بعد 1991 میں فیڈرل شریعت کورٹ کے سہ رکنی بینچ نے طویل سماعت کے بعد یہ تاریخی فیصلہ دیا کہ بینک انٹرسٹ ربا ہونے کی بنا پر اس لائق ہے کہ اس سے متعلقہ قوانین کو قانون کی کتابوں سے خارج کیا جائے اور جون سن 1992 تک متبادل قانون فراہم کر کے ان کے مطابق معاملات کو استوار کیا جائے۔ بجائے اس فیصلے پر خلوص سے عمل درآمد کرنے کے، مفاد پرستوں کی ایک گروہ نے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی اور یوں معاملے کو طویل مدت تک کے لیے التوا میں ڈال دیا گیا۔ 1992 میں ہی کمیشن فار اسلامائزیشن آف اکانومی نے بھی غیر سودی نظام معیشت پر اپنی تفصیلی رپورٹ کابینہ کو پیش کر کے حکومت وقت پر اتمام حجت کر دی۔ 1997 میں اس وقت کے وزیر اعظم نے انجمن خدام القرآن کے صدر مؤسس جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے ایک نجی ملاقات میں وعدہ کیا کہ غیر سودی نظام معیشت پر مثبت پیش رفت کے ضمن میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیا جائے گا۔ وہ یہاں وعدہ کر کے گئے تھے۔ اس دوران انجمن خدام القرآن اور تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے مظاہروں، سیمینارز اور مراسلاتی مہم کے ذریعے انسداد سود کے حق میں ایک بھرپور مہم بھی چلائی گئی تاکہ انہیں جو ہے یہ ایک سپورٹ مل سکے کہ عوام کی طرف سے بھی ایک خواہش کا اظہار ہو رہا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ سود جو ہے اس کا خاتمہ ہو،
لہٰذا ہم نے ایک بھرپور مہم یہاں سے لانچ کی، لیکن کافی مدت گزار دینے کے باوجود حکومتی سطح پر کسی مثبت پیش رفت کے آثار نظر نہیں آئے۔ بالآخر 1999 میں سپریم کورٹ نے اس کیس کی سماعت کے لیے 5 رکنی شریعت اپیلیٹ بینچ تشکیل دیا اور ایک مرتبہ پھر تمام امور پر بالکل ابتدا سے بحث کا آغاز کیا۔ میں آپ حضرات کی دلچسپی کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ اس 5 رکنی بینچ میں جناب جسٹس وجیہ الدین صاحب بھی اس کے ایک ممبر تھے، آج وہاں تشریف فرما ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم ان سے اس کی تمام رودات جو ہے اور اس کا پس منظر بھی سنیں گے۔ تقریباً 4-5 ماہ پر محیط سماعتی نشستوں کے بعد فاضل عدالت نے من جملہ انہی فیصلوں کا اعادہ کیا جو 8 برس قبل فیڈرل شریعت کورٹ نے دیے تھے۔ سپریم کورٹ کے 1000 سے زائد صفحات پر مشتمل اس فیصلے میں حکومتی اداروں کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ جون 2001 تک غیر سودی نظام کے جملہ تقاضے پورے کر کے معاملات کو اسلامی طریقوں کے مطابق استوار کر لیں۔ ایک آزاد عدلیہ کے اس فیصلے پر قوم نے دل سے اللہ کا شکر ادا کیا، اس لیے کہ اب امکان پیدا ہو گیا تھا کہ اللہ کے خلاف چھیڑی گئی جنگ سے رستگاری کے حالات فراہم ہو سکیں۔ یہاں ایک مرتبہ پھر ہماری قومی اور اجتماعی بدقسمتی نے سر اٹھایا۔ کورٹ کے اس فیصلے کی شکل میں اللہ کی طرف سے اتمام حجت قائم ہونے کے باوجود حکومت وقت نے UBL کے کاندھوں پر رکھ کر یہ بندوق چلائی کہ جب کورٹ کے فیصلے کے مطابق مدت مہلت نزدیک آئی تو معلوم ہوا کہ اس فیصلے کے خلاف کہیں عالم بالا ہی بالا میں ایک ریویو پیٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کی جا چکی ہے۔ ریویو پیٹیشن کی سماعت کا وقت آیا تو کیفیت یہ تھی کہ سابقہ بینچ کے ججز میں سے 3 ججز PCO کے تحت حلف نہ اٹھانے کی بنا پر یا کسی دوسرے سبب سے ریٹائر ہو چکے تھے۔ جسٹس صاحب بھی جو ہے وہ ریٹائر ہو چکے تھے، اس لیے کہ انہوں نے بھی PCO کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ جو 2 باقی تھے ان میں سے ایک فاضل جج 1999 کے فیصلے کے سگنیٹری ہونے کے باوجود اب بالکل مختلف انداز میں کورٹ کی نمائندگی کر رہے تھے، بقیہ ججز نئے تھے۔ بہرحال اس موقع پر بینچ نے سابقہ فیصلے میں یہ تبدیلی کر دی کہ اب مدت مہلت یعنی ڈیڈ لائن جون 2001 نہیں بلکہ جون 2002 شمار کی جائے گی، گویا ٹرانسفرمیشن کے لیے مزید 1 سال کی مہلت دے دی گئی۔ اللہ کے خلاف اعلان جنگ جاری رکھنے کی یہ مہلت بھی بنام خدا مکمل ہوئی تو ایک مرتبہ پھر کورٹ میں سٹیج سجایا گیا۔ اب کی بار یہ تدبیر پہلے سے ہی کر لی گئی تھی کہ بینچ میں موجود وہ واحد جج جو عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ سابقہ فیصلوں کے شاہد بھی تھے، انہیں بیک نوک قلب منصب منصفی سے ہٹا دیا گیا۔ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی۔ قصہ مختصر، نوبت بائیں رسید کی اب PCO پر حلف اٹھائی ہوئی عدالت نے اپنے ہی سابقہ فیصلے کو کالعدم قرار دینے میں کوئی عار محسوس نہ کی اور یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ 1999 والا فیصلہ عدل کے تقاضوں سے متجاوز تھا، لہٰذا کالعدم کیا جاتا ہے اور معاملہ شریعت کورٹ کی طرف لوٹایا جاتا ہے تاکہ وہ بھی اپنے 1991 والے فیصلے پر نظر ثانی کر لے۔ اس فیصلے کا اور کوئی فائدہ ہو نہ ہو، ایک فائدہ ضرور ہے اور وہ یہ کہ علامہ اقبال کے اس شعر کی صداقت کے لیے زندہ مثال ہاتھ آ جاتی ہے کہ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے یا گھٹ کے رہ جاتی ہے، دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے۔ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کماب اور آزادی میں بہرے بے کراں ہے زندگی، یعنی بندگی اور آزادی جو ہے یہاں پر PCO کا ہونا یا نہ ہونا وہ اس سے مراد ہے۔ گزشتہ 3 برسوں سے اب یہ فیصلہ شریعت کورٹ کے سرد خانے کی زینت ہے۔ بدقسمتی سے امت مرحوم کی قسمت 2 برے انجاموں کے مابین معلق نظر آتی ہے، الا یہ کہ رحمت خداوندی ہماری دستگیری فرما لے، اور یہ بعید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ کسی وقت بھی شامل حال ہو سکتی ہے۔ ایک انجام ان تاریخی حربوں کی صورت میں ہے جو اللہ کے خلاف جنگ کا چیلنج قبول کرنے پر ہر روز ایک نئی افتاد کی مانند ہماری پیٹھوں پر برستا ہے۔ جو دن گزر رہا ہے وہ گویا اسی کی ایک ایکسٹینشن ہے کہ ہم نے اس پر ڈٹائی کے ساتھ جو ہے اڑے رہنے پر اپنے آپ کو تیار کیا ہوا۔ ملک کو لاحق داخلی اور خارجی خدشات اس جاری جنگ کے نتائج کا محض ایک پرتو ہیں۔ اصل انجام کو زبان پر لانے سے ہی کپکپی طاری ہوتی ہے۔ دوسرا متوقع انجام اس جیسا ممکنہ المیہ ہے جو سن 2002 میں PCO پر حلف اٹھائی ہوئی کورٹ کے ہاتھوں کمال ہوشیاری سے انجام پذیر ہوا تھا، یعنی خاکم بدہن کہ کہیں یہی کھیل فیڈرل شریعت کورٹ میں بھی نہ کھیل دیا جائے اور یہ کانٹا ہمیشہ کے لیے ہی نہ نکال دیا جائے۔
اس صورتحال میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ وقت دعا ہے۔ ہر ہوش مند اور باشعور شخص کو معاملے کی نزاکت پہچان کر دعا کے ساتھ ساتھ اس کام کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ مورخہ 16 اور 17 فروری کو بعد نماز مغرب قرآن آڈیٹوریم میں ہونے والے سیمینار بعنوان اسلام اور بینکنگ کا ہدف اور محرک بھی یہی ہے کہ موضوع کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں عمومی آگاہی پیدا کی جائے۔ دلچسپی رکھنے والے افراد کے لیے یہ سیمینار علم و آگاہی کا ایک بہترین ذریعہ ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ حضرات، یہ اس کا ایک پس منظر میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ہماری جو یہ نشستیں ہیں آج کی اور کل کی، اس میں ہم نے ایک معنوی تقسیم رکھی ہے۔ آج ہم سود کے متعلق، ربا سے متعلق کچھ اصولی باتیں جو ہیں اس پر گفتگو سنیں گے۔ اس کی ہلاکت خیزی کیا ہے، کس طریقے سے یہ ایک پورے نظام کو جو ہے جکڑ بندی میں لے آتا ہے سودی نظام۔ سود حقیقت میں ہے کیا، قرآن نے سود کو کیا بیان کیا ہے، حدیث میں سود کا جو ہے وہ وضاحت کس طریقے سے ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے پاکستان میں انسداد سود کے حوالے سے ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، اس کا ماضی کیا ہے، حال کیا ہے، اور مستقبل کے امکانات کیا ہیں۔ تو یہ آج کے موضوعات ہیں انشاءاللہ۔ کل ہم اس کے نسبتاً جو ہے ٹیکنیکل آسپیکٹس کو جو ہے کور کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ یہ کہ غیر سودی نظام کے لیے حقیقی جو ہے اسلامی اساسات کیا ہیں۔ بہت سی اساسات ہیں جن پر کچھ کام ہو رہا ہے، اسلامی بینکاری ہو رہی ہے۔ اگر وہ صحیح ہیں تو وہ کس حد تک صحیح ہیں، اگر ان میں کچھ غلطی ہے تو وہ کیا ہے، اس کی کوشش کی جائے گی، نشاندہی کریں۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک ایسا متبادل جو ابھی تک جس کا پوری طریقے سے تعارف نہیں ہو سکا، جس کی ایک کہنا چاہیے کہ اس کے اندر جو پوٹینشیل ہے اسے پوری طرح سے ڈسکور نہیں کیا جا سکا، اس کا ایک تفصیلی تعارف جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم کل پیش کریں گے۔ تو یہ ایک معنوی ترتیب ہے۔ اس مختصر سے تعارف کے بعد، یا اگر تعارف زیادہ طویل ہو گیا تو اس طویل تعارف کے بعد اب میں آج کے سب سے پہلے مقرر کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ جناب ڈاکٹر طاہر ابرار صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں۔ ان کا تعلق صادق آباد سے ہے، اور بہت مناسب، یا کہنا چاہیے کہ بہت ہی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سائنس کے دونوں شعبوں سے ان کا تعلق ہے۔ فزیکل سائنسز سے بھی یہ آئی سرجن ہیں، آئی اسپیشلسٹ ہے، آئی سرجن ہے، اور ساتھ ہی سوشل سائنسز سے بھی ان کا تعلق ہے۔ ایک طویل عرصے سے جو ہے اسلامی نظام، خاص طور پہ بینکاری کا نظام اور کیسے غیر سودی نظام کام کرے گا، اس پر یہ کام کر رہے ہیں۔ مختلف جو فورم پہ جا کر لیکچرز دیتے ہیں، آئی بی اے سکھر میں جو ہے یہ مستقل لیکچر دیتے ہیں ان موضوعات کے اوپر۔ تو ہمارے آج کے پہلے مقرر ڈاکٹر طاہر ابرار صاحب ہیں۔ ان کے لیے ہم نے جو موضوع تجویز کیا ہے وہ ہے جدید نظام بینکاری اور عالمی مالیاتی شکنجہ، تاریخ کے تناظر میں۔ میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر طاہر ابرار صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر مجلس، مہمانان گرامی اور معزز حاضرین، جدید بینکاری کیا ہے، اس نے کس طرح سے ایک عالمی مالیاتی شکنجے کی صورت اختیار کر لی ہے، اور پھر اس ضمن میں تاریخ کا تناظر کیا ہے، یہ موضوع اصل میں بہت زیادہ وسعت کا حامل ہے، اور مختصر وقت کی ایک محدود نشست میں اس مضمون کا احاطہ کرنا قریباً ناممکن ہے۔ اب یہاں غالب کا مجھے وہ شعر بھی یاد آ رہا ہے کہ ان کے اشعار کو مشکل سمجھتے ہوئے جب لوگوں نے اعتراض اٹھایا تو غالب نے کہا کہ آساں کہنے کی کرتے ہیں فرمائش، گوئم مشکل وگرنہ گوئم مشکل۔ اب کہتا ہوں تو بھی مشکل ہے، نہیں کہتا تو بھی مشکل ہے۔ تو اب سوچا میں نے یہ ہے کہ کچھ زیر سطح حقیقتیں اور کچھ معلوم حقائق، ان کو اس انداز میں، قدرے غیر روایتی انداز میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا چلا جاؤں، اور کچھ بلینکس کو آپ وہ فل کرتے چلے جائیں۔ اس طرح سے محدود وقت میں ایک پورٹریٹ، ایک تصویر اس خون آشام درندے کی، یہ جو جدید بینکاری کی صورت میں عالمی مالیاتی شکنجہ جسے ہم کہہ رہے ہیں، اس کی ایک تصویر مکمل ہو سکے، اور ہمیں اندازہ ہو سکے کہ عہد حاضر کس عذاب میں مبتلا ہے، اور عذاب کی اس بھٹی کو دہکانے والے اور دہکاتے چلے جانے والے کون ہیں۔ چونکہ ہمارا جو مجمع ہے، مجھے اندازہ ہے کہ اکثر لوگ بینکاری اور معاشیات، یہ چونکہ یوں کہنا چاہیے اسپیشلٹیز ہیں،
تو ان کا تعلق ان اسپیشلٹی سے نہیں ہے، ان مضامین سے نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے میں بینکاری کے ضمن میں ایک موٹی سی بات یہ بتا دوں کہ بینکاری اصلاً دو چیزوں کا مرکب ہے۔ 13ویں اور 14ویں صدی میں جب یہ بینکاری منظم ہونا شروع ہوئی تھی، اس وقت سے لے کر آج تک اگرچہ نئی اختراعات نے، ٹیکنالوجی نے اس کی شکل و شباہت میں بہت سی تبدیلیاں پیدا کی ہیں، لیکن اصلاً یہ بینکاری جو ہے سود اور جزوی ریزرو، فریکشنل ریزرو جسے کہا جاتا ہے، ان دونوں کا مرکب ہے۔ تیسرا ایڈوانس جو حقیقی معنوں میں ہوا ہے جدید بینکاری میں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکٹرانک منی ہے، لیکن یہ موضوع طویل ہو جائے گا۔ الیکٹرانک منی جو ہے، اس کے نتائج و عواقب کیا ہوں گے، اس کے بارے میں ابھی کچھ کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے، لیکن اصلاً بینکاری کی یہ مضبوط عمارت جن دو انتہائی یوں کہنا چاہیے کہ مستحکم بنیادوں پر کھڑی ہے اب تک، اس میں ایک تو سود ہے جس کے بارے میں ہم تقریباً واقف ہیں۔ سود کے بارے میں جو تفصیلی گفتگو ہے وہ کل ہمارے ایک فاضل مقرر کریں گے اور شرعی اصطلاحات کی روشنی میں اس کی وضاحت مزید ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن عام طور پر سود کا جو تصور ہمارے ذہنوں میں ہے اس وقت بات سمجھانے کے لیے وہ بھی کافی ہے۔ البتہ دوسری چیز جسے فریکشنل ریزرو یا جزوی ریزرو کہا جاتا ہے، اس سے اکثر حضرات واقف نہیں ہیں۔ بینکروں نے اصل میں آغاز میں ہی یہ شرط منوا لی تھی کہ وہ اپنے سرمایہ کا 10 گنا قرض کے طور پر جاری کریں گے۔ یعنی اگر ایک بینک کے پاس 1 ارب روپیہ، یہ ابتدائی ڈپازٹس ہیں یا اس کا پیڈ اپ کیپٹل ہے یا سرمایہ کہہ لیجئے، تو وہ بینک 10 ارب روپے کے قرضے جاری کرنے کا حقدار ہے۔ یہ بات ذرا اچنبھے والی ہے کہ پاس تو ہے 1 ارب روپیہ، تو یہ 10 ارب روپے کے قرض کیسے جاری کیے جا رہے ہیں؟ تو اصل میں قانونی طور پر یہ سہولت دی گئی ہے بینک کو کہ وہ 10% ریزرو کا بندوبست کر کے 10% محفوظ رکھ کر اپنے پاس، تاکہ لوگ اگر جو بینک کے ڈپازیٹرز ہیں وہ اپنی رقم لینے کے لیے واپس آ جائیں تو بینک ان کی ادائیگی کر سکے، باقی رقم جو ہے وہ بینک قرض کے طور پر جاری کر سکتا ہے۔ اور زر کی گردش کا نظام ایسا ہے کہ کوئی رقم خواہ کسی بھی مقصد کے لیے قرض کیوں نہ دی جائے، وہ کسی نہ کسی اکاؤنٹ کے ذریعے دوبارہ گھوم کر بینک میں واپس آ جاتی ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں روپے تکیے کے نیچے رکھ کر کوئی نہیں سوتا۔ یہ رقم جو ہے اس میں سے پھر 10% ریزرو رکھ کر اسے پھر لینڈ آؤٹ کیا جا سکتا ہے۔ جب اس طریقے سے 10 سرکل چلتے ہیں تو پھر گویا ریزرو رکھنے کے لیے قانونی طور پر اب کچھ باقی نہیں رہا۔ تو اب گویا بینک جو ہے اس کی یہ قرض دینے کی جو سطح ہے وہ سیچوریٹ ہو گئی ہے۔ یہ ریزرو جو ہے اسے اسٹیچوٹری ریزرو بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا صورتحال وجود میں آتی ہے۔ 1 ارب روپے کی رقم 10 ارب روپے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ جو 9 ارب روپے اضافی ہیں، اسے ایک سکاٹ ماہر معاشیات نے آؤٹ آف سائٹ کرنسی کا نام دیا تھا۔ یہ وہ کرنسی ہے جو نظر نہیں آتی لیکن یہ ایگزسٹ کرتی ہے۔ اور یہ جو شور مچایا جاتا ہے کہ کسی حکومت نے اگر کچھ کرنسی اور پرنٹ کر لی تو انفلیشن ہو جائے گی، قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا، اس انفلیشن کے اور بھی اثرات ہوں گے، تو حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی حکومت اسی قدر کرنسی اور پرنٹ کر لے جتنی اس کے خزانے میں پہلے موجود ہے تو کرنسی کی مقدار صرف 2 گنا ہوتی ہے، لیکن جب یہی کرنسی بینکنگ سیکٹر کے اندر آتی ہے تو یہ 10 گنا ہو جاتی ہے۔ انفلیشن اصل میں یہاں پیدا ہوتی ہے، لیکن اس حقیقت کا سراغ آپ کو منی اینڈ بینکنگ کی کتابوں میں کہیں نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ چیز بینکروں کے مفاد میں نہیں ہے، اور انہوں نے جس طریقے سے عہد حاضر میں اجتماعی اداروں کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے، اس کی وجہ سے حقیقت کی نقاب کشائی کرنے کی جرت کوئی کر نہیں سکتا، اور اگر کوئی کرے تو اس کا نام معاشیات کی کسی کتاب میں آنے نہیں دیا جاتا۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ وہ سود کے ساتھ ضرب کھا کر یہ جو فریکشنل ریزرو ہے، جزوی ریزرو،
یہ کیا قیامت ڈھاتا ہے، اس کا کچھ جائزہ جو ہے وہ میں آئندہ گفتگو میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ بنیادی بات یہ سمجھ لینے کی ہے کہ سود کے ساتھ دوسری خوفناک چیز جو ہے وہ اصل میں یہ آؤٹ آف سائٹ کرنسی ہے، جس کے جاری کرنے کا اختیار بینکروں کے پاس ہے۔ اگر دنیا کی کوئی حکومت اپنے بجٹ میں خسارہ محسوس کرتے ہوئے کچھ اور کرنسی چھاپنا چاہے تو عالمی مالیاتی نظام ایسا ہے کہ اسے ایسا کرنے نہیں دیا جاتا، اس کے اوپر بہت سخت دباؤ ہے، لیکن بینکر یہ کام ہر وقت اور ہر آن کر رہا ہے، اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ دنیا بھر کی حکومتیں، شاید کوئی ایکسیپشن ہو اس میں، دنیا کی تمام حکومتیں جو ہیں وہ بینکروں کی مقروض ہو چکی ہیں۔ اب مائکرو لیول پر یہ جدید بینکاری جو ہے اس نے کس طرح سے ایک خوفناک اور خون آشام شکنجے کی صورت اختیار کی ہے، اسے میں ایک مثال کے ذریعے آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ 5,500% سالانہ سود، کیا کبھی آپ نے اس کا ذکر سنا ہے؟ 5,500% سالانہ سود، 6%، 10%، 18 یا 20%، اس کا ذکر تو ہم سنتے ہیں، لیکن یہ 5,500% سالانہ سود، اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ کون ادا کرتا ہے اتنی گراں شرح؟ تو اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات ہے کہ وہ میں اور آپ ہر شخص ادا کر رہا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ مثال کے طور پر فرٹیلائزر بنانے والی، کھاد بنانے والی ایک فیکٹری نے اپنے آغاز کے وقت 2 ارب روپے کا ایک لون لیا، تو پہلی سطح پر بینکر کا سود جو تھا اس کی مینوفیکچرنگ کاسٹ میں شامل ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایل سیز کھولیں تو دوسری سطح پر بینکر نے اپنا سود وصول کر لیا۔ خام مال کے طور پر فرٹیلائزر انڈسٹری میں یہ گیس استعمال کی جاتی ہے جسے ہم گھروں میں جلاتے ہیں، سوئی گیس۔ اب یہ گیس جو ہے یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ SNGPL والوں نے یا آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن والوں نے، انہوں نے اسے ڈیولپ کیا ہے اور وہ بینک کے فنانس پر کام کر رہی ہیں، تو یہ تیسری سطح پر بینکر کا سود ایڈ ہو گیا۔ پاور جنریشن، بجلی جو وہ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے ان کے اپنے پاور جنریٹرز ہیں، ان میں جو فیول استعمال ہوتا ہے، اگر ڈیزل ہے یا فرنس آئل ہے جو بھی ہے، وہ OGDC والوں کا پروڈکٹ ہے، تو چوتھی سطح پر بینکر کا سود اس طریقے سے وہ بھی شامل ہو گیا۔ اپنے سٹاف کو، خاص طور پر جو ان کی مینجمنٹ سائڈ ہے، ان کو جو سہولتیں انہوں نے فراہم کر رکھی ہیں، لگژری گاڑیاں بھی ہیں اس میں، گھروں کے اندر الیکٹرانکس بھی ہے، وہ سب کا سب لیز پر ہے، تو ایک ردا اس طریقے سے بینکر کے سود کا اور چڑھ جاتا ہے۔ جس تھیلے میں یہ فرٹیلائزر پیک ہوتا ہے وہ روزانہ 80,000 تھیلے درکار ہوتے ہیں انہیں، وہ بذات خود ایک انڈسٹری ہے، تو اس طریقے سے ایک سطح اور جو ہے وہ شامل کر لیجئے بینکر کے سود کی، تو 6 سطح پر بینکر کا سود یہاں تک پڑ چکا ہے۔ اور اس کے بعد یہ فرٹیلائزر بننے کے یعنی عمل کے بعد اب یہ ٹرانسپورٹ ہوگی، تو ٹرانسپورٹ میں آپ جانتے ہیں یہاں ایک دفعہ پھر بینکر کا سود جو ہے وہ شامل ہو جائے گا۔ اب اسے منڈی میں ہم وہ بات جو ہے کہ منڈی سے ہو کر یہ گزرے گی تو اس میں پھر کئی اور چیزیں شامل ہو جائیں گی، سپاٹ اور فیوچر پرائسز کا ڈیفرنس جو ہے وہ بھی اس میں آ جائے گا، لیکن ہم اس کو سکپ کر جاتے ہیں، اب اسے ہم لے جاتے ہیں کسان کے کھیت پر۔ تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ کسان کی صرف ایک ضرورت پوری ہوئی ہے، ابھی اس نے فرٹیلائزر کی ضرورت پوری کی ہے، ابھی اسے پیسٹیسائڈ بھی چاہیے، ابھی اسے سیڈ بھی چاہیے، اسے ٹریکٹر بھی درکار ہے، ٹیوب ویل بھی درکار ہے، ان کا فیول بھی درکار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہارویسٹنگ کے اور ایگریکلچر کے کچھ دوسرے امپلیمنٹس بھی چاہیے، تو یہ کم از کم 7 کموڈیٹیز ہیں جو اسے درکار ہیں، اور ان میں سے ہر کموڈیٹی اسی پروسیس میں سے ہو کر گزر رہی ہے، تو 7 کو 7 سے ضرب دے لیجئے تو یہ 49 لیول پر بینکر کا سود پڑنے کے بعد فرض کیجئے کپاس پیدا ہوئی ہے۔ اب یہ کپاس جو ہے یہاں سے ٹرانسپورٹ ہوگی، جننگ فیکٹریوں میں آئے گی، جننگ فیکٹریوں والے بھی لمٹس لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک لیول اور سود کا پڑ گیا۔ یہ جننگ کے پروسیس سے نکلنے کے بعد اب ٹیکسٹائل سیکٹر میں، تو ٹیکسٹائل سیکٹر میں 3-4 پروسیس ہوتے ہیں، سپننگ ہوگی، کپڑا بنے گا، پھر اس کی فنشنگ، اس کی ڈائنگ اور پرنٹنگ، اور اس کے بعد ایک بار پھر ٹرانسپورٹ ہو کر یہ مارکیٹ میں آئے گی، تو یہ 4-5 سطح پر اور سود پڑے گا، تو 55 لیول پر بینکر کا سود ادا کرنے کے بعد یہ کپڑا جو ہے یہ ہم نے پہنا ہے۔
اور اگر ایک سطح پر بینکر کا سود جو ہے وہ 10% ہو، اس کی شرح تو گھٹتی بڑھتی رہی ہے ماضی میں، لیکن اوسطاً اگر اسے 10% سمجھا جائے تو 550% سود کی ادائیگی صرف اس ایک کپڑے کے اوپر ہم کر چکے ہیں، اور ابھی ہماری ایک ضرورت پوری ہوئی ہے۔ ابھی آٹا بھی درکار ہے، چینی بھی درکار ہے، گھی بھی درکار ہے، دوائیاں بھی درکار ہیں، اسٹیشنری بھی چاہیے۔ اس کے علاوہ کسی نہ کسی قسم کا فیول گھر میں جل رہا ہے، کوئی سواری استعمال کر رہے ہیں، اس سواری کا فیول ہے، گھروں کے اندر بجلی استعمال ہو رہی ہے۔ یہ 10 بیسک کموڈیٹیز ہیں۔ آسائشات کا اس میں کوئی ذکر میں نے نہیں کیا۔ اس 10 کو ذرا 550 سے ملٹی پلائی کر کے دیکھیے، یہ 5500% سود جو ہے ایک تہجد گزار کی کمر پر بھی یہ بوجھ لدا ہوا ہے، اور وہ بھی چاروں ناچار، وہ جو اس زمانے کے رب بنے بیٹھے ہیں، وہ ان کی بندگی کرنے پر مجبور ہے۔ اور یہ ہے وہ ٹول جس کے ذریعے سے انہوں نے اس زمانے میں عوام کی حاکمیت مطلقہ کا دل فریب نعرہ دے کر اپنی ربوبیت مسلط کر رکھی ہے۔ صرف یہی ایک ٹول ہے۔ آپ جہاں بھی انالیسز کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو تہ میں یہ بات نظر آ جائے گی۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کوئی حکومت دنیا کی اس وقت ایسی نہیں، بشمول امریکہ کی حکومت کے، بلکہ امریکہ کی حکومت تو دنیا میں سب سے زیادہ مقروض حکومت ہے۔ کوئی حکومت ایسی نہیں جو بینکروں کی مقروض نہ ہو۔ تو پھر تھوڑا سا اپنے تخیل کو حرکت دیجئے تو آپ فوراً اس نقطے تک پہنچ جائیں گے کہ جمہوریت، فوج اور بادشاہت، دنیا بھر میں یہ تینوں ادارے بینکروں کے غلام ادارے ہیں۔ فنانس کے بغیر ان میں سے کوئی کام کر نہیں سکتا۔ فنانس کہاں سے آتا ہے؟ فوج کو بھی یہ فنانس جو ہے ڈیفنس بجٹ نیشنل بجٹ میں سے ملتا ہے، اور نیشنل بجٹ کہاں سے آتا ہے؟ نیشنل بجٹ میں تو پچھلی ڈیبٹ سروسنگ جو ہے اس کے لیے بھی سودی قرضہ لیا جاتا ہے، تو فوج کو کہاں سے ملے گا؟ تو وہ جو دے رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ہم قرض کس کس کو دے رہے ہیں، آگے جا کے کہاں کہاں تقسیم ہوگا، تو اس کے ذریعے سے وہ دنیا بھر میں فوج کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور جمہوریت تو ہے ہی پیسے کا کھیل، باقی رہ گئے وہ بادشاہ۔ تو بادشاہوں کا حال ہمارے سامنے ہے کہ ایک دو بادشاہتیں جو نام کی بادشاہتیں نہیں تھیں، بالآخر انہوں نے اپنے ہتھ کنڈوں کے ذریعے انہیں بھی ورلڈ بینک کا مقروض کر دیا۔ یہاں سے یہ بات جو ہے بہت آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ بینکاروں نے وہ ایلیوژنز، وہ فریب ہائے نظر جو انہوں نے کریٹ کر رکھے ہیں، اس کے ذریعے سے انہوں نے جب حکومتوں کو اس طریقے سے، اور ظاہر ہے پورے گلوب کے اوپر یہی 3 قسم کی جو ہیں قوتیں وہ حکومت کر رہی ہیں، جمہوریت ہے، فوج ہے، بادشاہت ہے، جب انہوں نے ان کی رگے جاں جو ہے دبوچ رکھی ہے، تو پھر ان کے تحت چلنے والے جتنے بھی ادارے ہیں، چاہے وہ یونیورسٹیاں ہوں، خواہ وہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہوں، اور خواہ ان کے انتظام و انصرام کے تحت چلنے والے عبادت خانے ہوں، اس میں کسی نہ کسی طریقے سے ان لوگوں نے اپنے مقاصد کی آبیاری کا بندوبست کر رکھا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ بات کسی کی سمجھ میں وہ آنے نہیں دیتے، اور وہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا جو اس زمانے میں لوگوں کے ذہن پر مسلط ہو چکے ہیں، اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کے مسائل کے بارے میں اور ان کے حل کے بارے میں کچھ ایسی تصویر کشی کرتے ہیں، کچھ ایسا سحر پھونکتے ہیں کہ لوگ اپنے مسئلے کی تہ تک پہنچنے کی بجائے، اس حقیقت کو بے نقاب کر لینے کی بجائے، کچھ ایسے سائیڈ ایشوز میں پھنسے رہتے ہیں کہ جن میں پلس مائنس کرنا یہ جو ہے ہماری سیاسی حکومتوں یا دوسری حکومتوں کا ایک مشغلہ ہے، عوام کو ذرا مطمئن رکھنے کے لیے، ورنہ اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا۔ یہ اصل میں نے مائکرو لیول پر بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ انفرادی سطح پر یہ 5500% کا شکنجہ جو ہے اس نے کس طرح سے دبوچ رکھا ہے انسانوں کو، اور کس طرح سے ان کے اوقات اور ان کی محنتیں وہ نچوڑی جا رہی ہیں۔ انہیں کچھ معلوم نہیں کہ کس بوجھ نے ان کی کمر دوہری کر رکھی ہے۔ صبح سے لے کر شام تک ایک انسان بھاگ رہا ہے اور صحیح معنوں میں معاشی حیوان بن چکا ہے، لیکن اسے کچھ معلوم نہیں ہے کہ یہ بوجھ لادنے والا کون ہے، کس نے اس کی کمر توڑ رکھی ہے۔ جس کے پاس کچھ وقت تھا اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے فرائض کے علاوہ نوافل کی صورت میں، وہ ان سے محروم ہوا۔
جو صرف فرائض کی حد تک تھا وہ ان سے محروم ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اب تو پاکستان میں یہ بلا کنزیومر فنانس کے نام پر ہر آدمی کی گردن پر سوار کی جا رہی ہے. اس خوبصورت بلا میں ایسے خوبصورت کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ پاکستان میں چونکہ پہلی بار یہ بات عمل میں آئی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو قرضے بڑے بڑے لوگوں کو ملا کرتے تھے، تو لوگ اب بھاگ بھاگ کر وہ فلیکسی لونز اور اس کے علاوہ وہ قسطوں پر ملنے والی چیزیں وہ لے رہے ہیں. لیکن 2 یا 3 سال کے عرصے میں لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے اب ان کے ایسٹس جو ہیں وہ اونے پونے بک کر بینکروں کی تجوریوں میں منتقل ہو رہے ہیں. اب وقت زیادہ نہیں لگے گا. اہل مغرب نے یہ تجربہ حاصل کرتے ہوئے انہیں کچھ وقت لگا تھا، کیونکہ یہ پہلا تجربہ تھا، اور اس زمانے میں وہ سہولتیں بھی نہیں تھیں کہ اعداد و شمار جلدی سے میسر آ جائیں. کمپیوٹر اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اتنی آسانی سے میسر نہیں تھے. اب یہ تجربہ کرنے میں کچھ زیادہ دیر نہیں لگے گی. اس مائکرو لیول سے اگر ہم ایک سٹیپ اب اوپر جائیں اور میکرو لیول کی بات کریں تو قومی سطح پر بھی ہم جانتے ہیں کہ $36 بلین کے قرضے اس وقت بھی ہمارے سر پر ہیں، اور ان قرضوں کے ذریعے سے ہماری مقتدرہ کو ہر زمانے میں جس طریقے سے استعمال کیا گیا ہے اس کے بارے میں ہر فکر اور سمجھ رکھنے والا فرد جو ہے کوئی نہ کوئی اپنی رائے ضرور رکھتا ہے اور سمجھتا ہے. لیکن بالکل حالیہ جو یوں کہنا چاہیے اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کو جو ٹیکنیکلی تقریباً بینکرپٹ ہو چکا تھا، اسے ڈکلیئر نہیں کیا گیا تھا، اسی ملک کی ضلعی حکومتوں کو پچھلے 1 سال میں انڈیپینڈنٹ قرضے دے دیے گئے ہیں. نہ صوبائی حکومت درمیان میں ہے، نہ وفاقی حکومت درمیان میں ہے. 1 سال اور خیرپور ڈسٹرکٹ وہ سب سے پہلی ڈسٹرکٹ تھی جسے ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے یہ قرضہ دیا تھا. اس کے بعد خانے وال، پھر لودھراں، پھر رحیم یار خان، اس کے بعد تو اب بے شمار ڈسٹرکٹس ہیں جنہیں یہ قرضے دیے جا چکے ہیں. اور یہ قرضے وہ ہیں جو طلب بھی نہیں کیے گئے، یہ بھاگ بھاگ کر دیے جا رہے ہیں. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر باپ تو ہو بینکرپٹ، تو اسی کی نابالغ اولاد کو وہی بینکر آ کر قرضے دے رہا ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ جو ان کی فسونکاری ہے اسی کا ایک مظہر یہ بھی ہے. بلینکس آپ فل کرتے چلے جائیں گے. تازہ ترین بات جو میرے علم میں آئی وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے یہاں جو کیبل سسٹم چلا ہے اور جس کے ذریعے سے ہماری قدروں کے خلاف ایک انتہائی خوفناک یلغار جو ہے اریانی اور فحاشی نے کر ڈالی ہے، اس کیبل کے بارے میں پیمرا کے جو قوانین ہیں اگر آپ ان کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں تو آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اس کیبل کو کاٹ دینے کا جرمانہ 10 ملین روپے ہے. یہ کیبل سسٹم میں اس کی بات کر رہا تھا کہ جس کے ذریعے سے ہمارے گھروں میں یہ جو اریانی اور فحاشی کا ایک وہ سیلاب جو ہے اس نے رخ کر لیا ہے، ہماری قدروں کے خلاف، ہمارے ایمان کے خلاف، ہمارے اوقات کے خلاف جو یلغار ہے، اس کیبل کو اگر کوئی نقصان پہنچائے، اس کیبل کو اگر کاٹ دے کوئی شخص تو اسے 10 ملین روپے جرمانہ ہو سکتا ہے. 1 کروڑ روپے جرمانہ. اندازہ کیجئے یہ کون سی چیز ہے جس کا تعلق ہماری روایات سے، ہمارے دینی ورثے سے، ہماری قومی یوں کہنا چاہیے اہمیت کی چیزوں سے ہے. سوچنے کی بات ہے کہ یہ کس نے کروایا ہے. یہ لنکس اب آپ جوڑتے چلے جائیے گا. اور اسی عالمی شکنجے کا جو ہے اب اگلا سٹیپ، اور یوں کہنا چاہیے یہ تقریباً تکمیلی مرحلہ ہے اب، اور وہ یہ ہے کہ WTO کی شکل میں یہ بینکر جو ہیں دنیا بھر کی حکومتوں کو بے اثر کر کے، اور وہ جغرافیائی حدود جو کہنے کو موجود رہیں گی ان کے ہوتے ہوئے بھی ان جغرافیائی حدود سے بالا تر ایک حکمرانی قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. بلکہ در حقیقت وہ ہو چکے ہیں. اب تو اس کا ایک رسمی اعلان ہونا باقی ہے. یہ اختیار پہلے ہی انہیں حاصل ہو چکا ہے مارکیٹ اکانومی کی، کہ وہ چاہیں تو ہمسایہ ملک میں پروڈکشن کریں، اس ملک میں بیچیں، اور جو سرمایہ ہے اسے تیسرے ملک میں لے جائیں. تو یہ جغرافیائی حد بندیاں کہیں ان کے راستے میں مزاحمت پیش نہیں کر سکتی.
WTO کی شرائط کے مطابق ممبر ملک سے، جو ممبر ممالک ہیں ان میں سے کسی ملک سے کوئی چیز امپورٹ کرنے پر کوئی حکومت پابندی نہیں لگا سکتی. تو اب ذرا تصور میں لائیے کہ ڈسٹرکٹ رحیم یار خان کا ناظم اگر وہ یہ چاہے کہ میں اسرائیل سے کوئی چیز امپورٹ کروں اور جس بینکر نے اسے پیسہ دے رکھا ہے وہ اسے کہے کہ یہ قرضے واپس کرنے کے لیے، یہ بات آپ جانتے ہیں کہ یہ تمام قرضے جو دیے گئے ہیں ڈسٹرکٹ حکومتوں کو، یہ سارے کے سارے مٹی میں دبا دیے گئے ہیں. سڑکیں بنائی گئی ہیں، فوارے لگائے گئے ہیں، ڈیکوریشن کی گئی ہے، پروڈکشن کہیں سے کچھ نہیں ہے. تو یہ قرضے اور ان کا سود کہاں سے واپس ہوگا؟ تو پھر وہ بتائیں گے کہ دیکھو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے ریونیو جنریٹ کرو اور اس کے لیے فلاں چیز اور فلاں ماہرین فلاں جگہ سے آنے چاہیے. تو اب بتائیے کہ اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی حکومت جو ہے وہ اس معاملے میں کیا کر سکتی ہے؟ اختیار اس کے پاس ہے نہیں. پیسہ اس ذیلی حکومت نے براہ راست اس سے لیا ہوا ہے. اگر وہ حکومت کوئی مداخلت کرنے والی بات کرے تو وہ جو قرض خواہ ہے وہ یہ کہے گا کہ تم کون ہوتے ہو درمیان میں، ایک طرف ہو جاؤ، اس نے ہم سے قرض لے رکھا ہے، ہمارا اور اس کا معاملہ ہے. جب اس نے قرض لیا تھا اس وقت تم کہاں تھے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کے وہ جو جنہیں رہنما کہنا چاہیے، سیاسی رہنما، انہیں کچھ اندازہ نہیں ہے کہ یہ ذیلی حکومتیں نہیں، در حقیقت یہ ڈسٹرکٹ اسٹیٹس ہیں، اور اس طریقے سے وہ پاکستان کی انٹیگریٹی کو ختم کر چکے ہیں. یہ تو صرف یوں کہنا چاہیے کچھ چیزیں ہیں جو منظر عام پر، عام لوگوں کی ذہنی سطح تک منظر عام پر آنے میں شاید 1 سال یا 2 سال لگ جائیں، اس سے زیادہ کا وقت نہیں ہے. اور اس کے پیچھے وہ جو ان کا یوں کہنا چاہیے کہ سرمایہ کو پھیلا لینے کا عمل، اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ سود، کہ وہ جو قرض ہے ایک جگہ ٹھہرا نہیں رہے گا بلکہ وہ تو پھلتا پھولتا چلا جائے گا. تو اس کے نتیجے میں پہلے وفاقی سطح پر آزادی سلب کی، پھر اس کے بعد ذیلی حکومتوں کی صورت میں، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے بالکل گراس روٹ لیول پر ایک عام آدمی کے سر پر بھی قرضے جو ہیں وہ ڈال دیے ہیں. تو یہ میں بات کر رہا تھا کہ میکرو لیول پر یا اجتماعی سطح پر یہ شکنجہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہمارے اوپر فٹ ہوا ہے، اور گلوبل لیول پر یہ شکنجہ جو ہے WTO کی صورت میں کس طریقے سے اب پوری دنیا پر فٹ ہو رہا ہے. اور وہ جو انٹرنیشنل منی ماسٹرز ہیں ان کی ایک خاص ارینجمنٹ یہ ہے کہ جن ممالک میں ان کے مقاصد جمہوری حکومتوں کے ذریعے سے ان کی خواہش کے مطابق پورے ہوتے رہیں، وہاں وہ فوج کو کبھی ٹیک اوور کرنے نہیں دیتے تاکہ جمہوریت کی مقدس گائے کا تقدس جو ہے برقرار رکھا جا سکے، اسے ایک اعلیٰ قدر کے طور پر باقی رکھا جائے. اس لیے کہ ہے تو جمہوریت بھی بینکر کا کھیل، اسے بھی وہ بچا کر رکھنا چاہتا ہے. البتہ جن ممالک میں جمہوری حکومتوں کے ذریعے سے ان کے من چاہے انداز میں یا اس رفتار میں ان کے مقاصد پورے نہیں ہوتے، وہاں پھر وہ اس جابر قوت کو جسے فوج کہتے ہیں اسے وہ لے آتے ہیں اور جمہوری حکومتوں کو نکال کر ایک طرف کر دیتے ہیں، اور پھر بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ایسے قوانین بنوا کر اپنے وہ فوری مقاصد حاصل کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد ایک دفعہ پھر جو ہے جمہوریت کو تو وہ نہیں چاہتے کہ اس کے اوپر سے ایمان اٹھ جائے لوگوں کا، اس کے ذریعے سے تو انہوں نے ہمیشہ استعمال کرنا ہے، چنانچہ پھر وہ کسی نہ کسی طریقے سے جمہوریت کو واپس لے آتے ہیں. اب یہی وہ کھیل ہے جو اصل میں خاص طور پر اس خطے میں کھیلا جا رہا ہے، اور جتنی تیز رفتاری کے ساتھ یہاں کھیلا جا رہا ہے اس کی اصل میں کچھ وجوہات ہیں، وہ یہاں تو اب ڈسکس نہیں کی جا سکتی، وقت بھی اتنا نہیں. لیکن یہ کہ سوچنے والے لوگوں کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے جب وہ اس چیز پر غور کرتے ہیں کہ اس دنیا میں اس وقت 7 ٹریلین کی اکانومی کا وہ جن جو مانس گند پکارتا ساری دنیا میں پھر رہا ہے، اس کی جان کس طوطے میں ہے. میں امریکی حکومت کے نظام زر کی بات کرنا چاہتا ہوں، اسے سمجھ لیجئے تو ورلڈ ویو جو ہے آپ کا وہ تبدیل ہو جائے گا. امریکی حکومت کے بارے میں یہ بات سن کر اکثر حضرات کو حیرانی ہوگی کہ امریکی حکومت $1 کا نوٹ چھاپنے کا بھی اختیار نہیں رکھتی. یہ اختیار ایک ایسے ادارے کے ہاتھ میں ہے جس کے بارے میں میکرو اکنامکس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ٹیکنیکلی اٹ از ناٹ اے برانچ آف امریکن گورنمنٹ.
7 ممبروں پر جنہیں گورنرز کہا جاتا ہے مشتمل ایک بورڈ ہے جسے فیڈ کہا جاتا ہے، فیڈرل ریزرو سسٹم۔ اس کے 2 ممبرز ہیں جنہیں پریزیڈنٹ آف امریکہ منتخب کرتا ہے، باقی لوگ جو ہیں اس کے وہ در حقیقت پرائیویٹ بینکر ہیں۔ یہ وہ ادارہ ہے جس کے ہاتھ میں یہ اختیار ہے کہ وہ جب چاہے ٹریجری ڈپارٹمنٹ کو وہ آرڈر دے سکتا ہے کہ ہمیں اتنے ڈالر چھاپ کر دے دو۔ ٹریجری ڈپارٹمنٹ کو امریکن حکومت اس چیز کا آرڈر نہیں دے سکتی۔ امریکن حکومت کو جب روپے کی ضرورت پڑتی ہے، ڈالر، تو وہ کانگریس سے منظوری لے کر بانڈ چھاپتے ہیں، ٹریجری بلز یا ٹریجری بانڈز، اور ہر سوموار کو یہ بانڈز جو ہیں آکشن کیے جاتے ہیں تاکہ امریکی حکومت اپنے اخراجات پورے کر سکے۔ ان بانڈز کو کوئی بھی خرید سکتا ہے، لیکن سب سے زیادہ ان بانڈز کو فیڈ خریدتا ہے، اور جتنے وہ بانڈ خریدنا چاہتا ہے اتنے ڈالر پرنٹ کرنے کا آرڈر جو ہے وہ ٹریجری ڈپارٹمنٹ کو دے دیتا ہے۔ وہ ڈالر فیڈ کو مل جاتے ہیں، فیڈ ان کے عوض وہ بانڈ خریدتا ہے۔ بانڈ آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، بانڈ یا ٹریجری بل جو ہے یہ اصل میں ایک قرضہ ہے، حکومت قرض لیتی ہے۔ بانڈ فیڈ کے پاس آ جاتے ہیں، روپیہ جو ہے امریکن حکومت کے نام پر بینک میں جمع ہو جاتا ہے، اور جس بینک میں وہ روپیہ جمع ہوتا ہے، فرض کیجئے وہ $1 بلین جمع ہوا ہے، تو وہی فریکشنل ریزرو جس کے بارے میں نے شروع میں کہا تھا کہ بینکاری کا ایک مضبوط ستون وہ بھی ہے، وہ $1 ارب وہاں جاتے ہی $10 ارب میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک مکمل اور جابرانہ تسلط ہے ڈالر کے اوپر فیڈ کا، اور اس طریقے سے ڈالر کی مقدار کو ہر آن اور ہر لمحہ فیڈ یا فیڈ کا چیئرمین، یہ فیڈ کا چیئرمین جو ہے یہ 4 سال کی مدت کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے جو گورنرز ہیں ان میں سے ہر گورنر 14 سال کی مدت کے لیے ہوتا ہے، اور چیئرمین کا جو یہ اپائنٹمنٹ ہے یہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ایک صدر کے 2 سال جو ہیں اور اگلے صدر کے 2 سال وہ کور ہوتے ہیں فیڈ کے چیئرمین کی ایک صدارت میں، یعنی وہ ہر طرف وہ انٹرونشن کر سکتا ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ قوت جسے اس وقت دنیا میں سول سپریم پاور سمجھا جا رہا ہے، وہ محتاج کس کی ہے؟ وہ ان پرائیویٹ بینکروں کی محتاج ہے، اور اس فیڈ میں 2 یہودی بینک، چیز مینہٹن اور سٹی بینک کے اکثریتی ووٹ ہیں۔ اب یہاں سے ذرا تھوڑا سا دھیان دیجئے اس بات کی طرف کہ جنگ وہ چیز ہے جس میں اتنی رفتار سے پیسہ خرچ ہوتا ہے کہ کسی اور پروجیکٹ میں نہیں ہوتا۔ تو جنگ لڑنے سے پہلے ہر حکومت جو ہے اپنے فنانس منسٹر سے یہ ضرور پوچھتی ہے کہ ہمارے فنانس کی صورتحال کیا ہے، کتنے دن ہم لڑ سکتے ہیں، یہ جنگ ہم نے کرنی ہے، ہمیں کتنے اخراجات جو درکار ہیں وہ کہاں سے آئیں گے۔ اس کے بغیر کوئی حکومت جنگ لڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ تو اب ذرا سوچئے کہ جو حالیہ جنگیں ہوئی ہیں، افغانستان پر جو چڑھائی ہوئی، عراق پر جو چڑھائی ہوئی، اور شاید کسی اور کی باری بھی اب آنے والی ہے، تو ان کے لیے سرمایہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ فیڈ یہ چاہے کہ یہ جنگیں نہ ہوں اور اس کے باوجود امریکن حکومت یہ جنگیں لڑ لے؟ کھربوں ڈالر کا جو ہے بجٹ وہ درکار ہوتا ہے اس کے لیے۔ تو کیا دوسرے لفظوں میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جنگیں در حقیقت فیڈ نے کروائی ہیں؟ 9/11 کا جو واقعہ ہوا تھا اس سے 6 یا 8 مہینے پہلے سے امریکن اکانومی جو ہے وہ ریسیشن میں چلی آ رہی ہے۔ آج اس بات کو 4 سال کا عرصہ تقریباً ہو چکا ہے۔ پچھلے 1.5 سال میں ڈالر کی قیمت انٹرنیشنل کرنسیز کے مقابلے میں 30% سے زیادہ گر چکی ہے۔ سود کا ریٹ گرتے گرتے 0 اور 1% کے درمیان آ گیا ہے امریکہ میں۔ اب اس صورتحال میں ہونا تو یہ چاہیے کہ فیڈ جو ہے وہ ڈالر کی سپلائی کو محدود کر دے تاکہ ڈالر کو سہارا مل سکے، جو پہلے ہی بے قیمت ہوتا چلا جا رہا ہے اسے سہارا مل سکے۔ لیکن فیڈ کیا کر رہا ہے؟ ان جنگوں کے ذریعے سے وہ سپلائی آف ڈالر کو اور بڑھا رہا ہے، اس میں اور اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ ریسیشن جو ہے 4 سال سے ختم ہونے میں نہیں آ رہی، اور پھر عین اس موقع پر چائنا سے کنزیومر گڈز کا ایک سیلاب ہے جس نے امریکہ کا اور کینیڈا کا اور یورپین مارکیٹ کا رخ کر لیا ہے۔
کیا یہ محض اتفاق ہے؟ یہ یقیناً اتفاق نہیں ہے۔ آج سے 12 سال پہلے یا 13 سال پہلے یہودی چائنا میں 350 یا 400 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری اس وقت کر چکے تھے، اور اس کے بعد یہ جتنی بھی ملٹی نیشنلز جرمنی اور جاپان اور دوسرے یورپین ممالک سے اٹھ کر چائنا میں چلی گئی ہیں، ان کے پیچھے سرمایہ کس کا ہے؟ یہ کارپوریٹائزیشن کا نقاب جو ہے، اس پر تھوڑا سا غور کیا جائے تو بہت سی اور بھی حقیقتیں کھل جاتی ہیں۔ یہ ساری ارینجمنٹ پہلے سے کر کے رکھی گئی تھی۔ اب یہودی اصل میں اپنے مقاصد کے لیے اگر ان کے پروٹوکولز پڑھے جائیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے مقاصد میں تقریباً 98 یا 99% کامیاب ہو چکے ہیں، اور اس وقت جو وہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اب ان کے مقابلے میں کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ وہی جس کی اکانومی دنیا میں سب سے بڑی، 7 ٹریلین کی اکانومی، ویٹو کی پاور اس کے پاس، اور وار مشین اس کی سب سے زیادہ اکوپڈ اور لیٹسٹ، وہی ان کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس لیے محسوس یوں ہوتا ہے کہ اب اس کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لینے کا فیصلہ انہوں نے کر لیا ہے، اور یہ ساری ارینجمنٹ جو ہے کہ اب ریسیشن سے اسے نکلنے نہیں دیا جائے گا، یہ ساری ارینجمنٹ پہلے سے کی جا چکی تھی۔ اگر دنیا کی یہ قوت جسے ہم سول سپریم پاور آج کل سمجھ رہے ہیں اور جو ساری دنیا میں دندناتی پھر رہی ہے، اگر اس کی قوت جو ہے وہ کچھ بینکروں کے ہاتھ میں ہے تو پھر باقی تمام دنیا جو ہے اس کے بارے میں آپ خود اندازہ کر لیجئے، کچھ مشکل نہیں ہے۔ یہ بینک جو ہیں، ان کے جو مختلف نام رکھے گئے ہیں، ان کے ذریعے سے محسوس کچھ یوں ہوتا ہے کہ شاید یہ قومی ادارے ہیں، حقیقت یہ نہیں ہے۔ یہ 15ویں صدی میں غالباً یا 16ویں صدی کے آغاز میں جب بینک آف انگلینڈ بنا ہے تو یہ بالکل پرائیویٹ بینک تھا۔ یہاں میں چاہتا ہوں تھوڑی سی وضاحت اس بات کی کر دوں کہ یہ فیڈ جو ہے جس کے پاس یہ اختیار ہے کہ ڈالر وہ چھاپ سکتا ہے، یہ پرائیویٹ بینکرز کے پاس یہ اختیار آیا کہاں سے؟ حکومت نے یہ اختیار کیوں دے دیا انہیں؟ تو صورتحال اصل میں یہ ہے 11ویں اور 12ویں صدی کے قریب یہ جو صراف ہوتے تھے، سونار، ان کی ساکھ اتنی اچھی تھی کہ لوگ اپنا سونا امانتاً ان کے پاس رکھوا دیا کرتے تھے، اور یہ صراف اس سونے کے بدلے ایک رسید جو ہوتی تھی اس کو مالک کو وہ جاری کر دیتے۔ وہ مالک جب چاہتا آ کر وہ رسید دکھاتا اور اپنا سونا لے لیتا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد ان صرافوں نے نوٹ یہ کیا کہ اکثر لوگ کئی سال اپنا سونا لینے کے لیے واپس نہیں آتے۔ ہو کیا رہا تھا کہ لوگوں نے سوناروں کی ان رسیدوں کو استعمال کرتے ہوئے کاروبار اور تجارت جو تھی اس میں آسانی پیدا کر لی۔ کون سونا اٹھا کر لائے اور لے جائے، ان رسیدوں کے ذریعے سے کاروبار شروع ہو گیا۔ جب ان سوناروں نے، جنہیں منی چینجرز بھی کہا جاتا ہے، یہ بات دیکھی تو انہوں نے جو سونا ان کے پاس ہوتا تھا جو کئی سال جسے کلیم نہیں کیا جاتا تھا، اس کا کچھ حصہ ضرورت مندوں کو سود پر دینا شروع کر دیا۔ پھر کچھ اور وقت گزرا تو ان کے حرص اور لالچ نے انہیں ایک اور راستہ سجھایا، وہ یہ کہ فرض کیجئے ایک صاحب نے 1 کلو سونا ایک سونار کے پاس رکھا ہے اور اس سے ایک رسید لے لی ہے 1 کلو سونے کی، تو صاحب کا تجربے نے سونار کو یہ بات بتائی کہ یہ تو پتہ نہیں کتنے سال اتنے سارے لوگ جنہوں نے میرے پاس سونا رکھا لینے نہیں آئیں گے۔ تو اس نے کیا کیا کہ ایک رسید تو سونے کے اصل مالک کو جاری کی اور اس کے علاوہ 8-10 رسیدیں مختلف لوگوں کو سود پر جاری کر دی، وہ اصل میں جعلی رسیدیں تھیں۔ پھر یہ سلسلہ پھیلتا چلا گیا، جس کی جتنی ساکھ تھی اس نے اسی اعتبار سے وہ رسیدیں چھاپ کر چلانی شروع کر دی۔ اس کے بعد پھر حکومتوں کو جب یہ فکر لاحق ہوئی کہ یہ تو نرا فراڈ ہے، اس کا کچھ کیا جانا چاہیے، تو پھر ان منی چینجرز اور امریکہ کی حکومت کے درمیان یوں کہنا چاہیے کہ بہت زیادہ ٹسل ہوئی ہے، بڑی کشمکش ہوئی ہے، اور یہ جو لنکن کو قتل کروایا گیا، جیکسن کو قتل کروایا گیا، اس کے بارے میں شواہد دستیاب ہیں کہ اصل میں ان قاتلوں کو فنانس کرنے والے بینکر تھے۔ اور لنکن کے زمانے میں تو یہ بات بہت زیادہ، وہ جو جنگ ہوئی اس زمانے میں، لنکن کے پاس اپنے سپاہیوں کو دینے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اس نے جب منی چینجر سے رابطہ کیا تو انہوں نے غالباً 36% سود کا مطالبہ کیا۔ اس پر لنکن نے پھر اپنے ایک دوست سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اس نے کہا تم کانگریس سے کہو، اگر بانڈ چھاپ سکتی ہے کانگریس تو وہ یہ کیوں نہیں کر سکتی کہ ڈالر کا بل چھاپے وہ؟ اس نے کہا کیا وہ چل جائے گا میرا چھاپا ہوا وہ جو ڈالر کا نوٹ ہے؟ تو اس کے دوست، اس کا نام ڈک تھا غالباً، کرنل ڈک، اس نے کہا ہاں کیوں نہیں چلے گا،
حکومت جو اس کے پیچھے ہے. تو لنکن نے یہی کیا. وہ کرنسی جو اس وقت چھاپی گئی تھی اس کا نام جو تھا بعد میں گرین بیک ڈالرز، وہ پڑ گیا. اور اس کو ان منی چینجروں نے پھر اس طریقے سے فیل کیا کہ انہوں نے یہ پابندی لگا دی کہ سود کی ادائیگی کے لیے وہ قرضے جو حکومت نے یا دوسرے لوگوں نے پہلے سے لے رکھے ہیں، اور اسی طریقے سے امپورٹس کی ادائیگی میں اس کے اوپر 180% سرچارج لگایا جائے گا. اس طریقے سے پھر انہوں نے اس حکومت کو مجبور کر لیا کہ وہ بینک آف امریکہ اس کے قیام کا اعلان کرے. حکومت بھی چاہتی تھی کہ بینک بنے، لیکن حکومت یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے اوپر سارا اختیار بینکروں کا ہو. چنانچہ پھر یہ بینک آف امریکہ جو بنا ہے، اس میں حکومت کے بھی کچھ شیئرز تھے، لیکن زیادہ تر شیئرز پرائیویٹ بینکرز کے تھے. اور بینکر اس کے بعد جب تک یہ فیڈ نہیں بنا ہے پچھلی صدی میں، اس وقت تک مسلسل امریکی صدر جو تھے ان کے ساتھ ان منی چینجرز کی ٹسل جو ہے وہ چلتی رہی. بالآخر پھر یہ ہوا پچھلی صدی میں کہ یہ فیڈ کا جو قانون تھا، یہ بل جو تھا، یہ کانگریس نے پاس کر دیا. اور اس کے بعد یہ روپیہ جاری کرنے کا، کرنسی کے اجرا کا کنٹرول جو تھا مکمل طور پر حکومت کے جو شیئرز تھے اس میں سے وہ ختم ہو گئے، اور یہ پھر ان پرائیویٹ بینکرز کے پاس آ گیا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا میں اصل میں کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے. کون ہیں جو اس دنیا کے حقیقی آقا بنے ہوئے ہیں؟ وہ کون ہیں جنہوں نے اس کرۂ ارض پر رہنے والے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی الوہیت اور اس کی حاکمیت سے نکال کر اپنی ربوبیت اور اپنی حاکمیت میں جکڑ لیا؟ کس طریقے سے قدریں تبدیل کر دی گئی ہیں، کس طریقے سے ذہن بدل دیے گئے ہیں. الیکٹرانکس اور پرنٹ میڈیا، ان کو خرید لینا تو بات ہی کوئی نہیں. جب حکومتیں اور فوج اور بادشاہت جو ہے